بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ہم بات کرتے ہیں جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں۔ 2023 ایکٹ یہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، یہ شہباز شریف صاحب کی جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے پاس کیا تھا، تو اس کی بات کرتے ہیں ہم۔ فل کورٹ ہیئرنگ ہوتی رہی ہے۔ قاضی صاحب جب سے چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ پہلے بھی تھا، کچھ ججز کا بھی اور پارلیمنٹیرینز کا بھی اور بہت سے وکلاء کا بھی، لیکن جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے عمر عطیہ بندیال صاحب، انہوں نے فل کورٹ نہیں بنایا تھا۔ تو ابھی آ کے جیسے ہی قاضی فیض صاحب اسی بات کو لے کر قاضی فیض صاحب اور کچھ اور ججز وہ بڑے معترض تھے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ کوئی 8-9 ماہ تک مختلف بینچز میں نہیں بیٹھے رہے، وہ اپنے چیمبر میں ہی کام کرتے رہے۔ تو جیسے ہی وہ بنے چیف جسٹس تو پہلا کام ہی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کیس کو فکس کیا، نہ صرف فل بینچ بلکہ اس کی لائیو جو کوریج تھی وہ بھی دکھائی، اور یہ جو بینچ ہے اس نے کوئی 5 کے قریب اس کی سماعتیں کی، اور بہت ہنگامہ خیز سماعتیں تھیں، دیکھنے کو ملی اور بہت ہی اس میں سیکھنے کو بھی ملا۔ سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، عوام نے دیکھا، پبلک میں دیکھا، ججز کے کنڈکٹ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، وکلاء کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ جو ہیئرنگ ہوئی بہت سے لوگوں کو اس کو سیکھنے کو ملا۔ تو اس کی چیف جسٹس اس میں جو تھا کیا، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ تھا، بل تھا، اس میں تھا کیا۔ مین چیزیں یہ تھیں کہ چیف جسٹس کی پاور کو ریسٹرکٹ کیا گیا، یعنی جو سوموٹو لینے کی پاورز تھیں، بینچ بنانے کی پاورز تھیں، ان کو پہلے صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب ہی استعمال کرتے تھے بطور ایگزیکٹو آف سپریم کورٹ، لیکن اب ان کو سوموٹو کا جو اختیار ہے، بینچ بنانے کا اختیار ہے، کیس فکسنگ کا اختیار ہے، اس کو لے کر اس بل میں یہ 2 مزید سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی اب چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز جو ہیں وہ یہ کیس فکسنگ، بینچ بنانا اور سوموٹو ایکشن لینا ہے نہیں لینا، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ تو ابھی ایک تو یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات تھے ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا۔ دوسرا تھا اپیل کا جو رائٹ ہے، یعنی سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں ہی اپیل کا رائٹ دیا گیا۔ اب پھر اس میں ایک اور چیز یہ شامل کر دی گئی کہ ان کو ماضی سے اطلاق کر دیا گیا اپیلوں کو، یعنی اب یہ اپیلیں جو ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ماضی سے ان کا اطلاق ہوگا، یہ ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کی بھی اپیل ہو سکے گی۔ اور اس سے بظاہر جو اس کے اعتراض کرنے والے تھے، پی ٹی آئی تھی اور بہت سی وکلا تنظیمیں تھیں، بار ایسوسیشنز تھیں اور کئی اور پارٹیز تھیں، وکلا صاحبان تھیں، ان کی بہت ساری یہ اپلیکیشنز تھیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا۔ یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ شہباز شریف صاحب والی جو وزیر اعظم کے تھے، یہ پارلیمنٹ یہ ایک کچھ مخصوص لوگوں کو، اسپیسیفک پرسن جو اس کا ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے، یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، جو جن کے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان سزاؤں کے اوپر ان کی ریویوز بھی خارج ہو چکی ہیں، اور ان کو یہ ریلیف دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ اسپیسیفک پرسن تھا، مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو یہ اس ماضی میں جو ہے وہ عمر عطیہ بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے اس یہ جو فیصلہ تھا، یہ جو بل تھا پارلیمنٹ کا، اس کو انہوں نے ایک قسم کا بین کر دیا تھا، جو آپ اس کو کہہ دیتے معطل کر دیا تھا اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، نہ تو کوئی ان رائٹنگ کوئی اس کا
یہ تھا کہ جی اس کو سٹے کر دیا گیا ہے یا کچھ، لیکن اس کو فی الحال وہ معطل کر دیا گیا تھا۔ تو قاضی صاحب اور سردار طارق صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت مترز تھے، یعنی یہ دو جسٹس صاحبان مترز تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ 8-9 ماہ تک یہ کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ فل کورٹ بینچ بنا کر پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے باقی۔ یہ ان کے نزدیک میرے خیال میں یہ تھا کہ ابھی جو اکیلے چیف جسٹس صاحب یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک بل آ گیا ہے اور وہ کسی حد تک ایکٹ بھی بن چکا ہے۔ تو جب تک اس کو اس کے اوپر فیصلہ نہ آ جائے، یہ بینچز بنانا درست نہیں ہے یا ان میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ فل کورٹ ہو اور اس کا پہلے اس کا فیصلہ ہو پھر آگے چلا جائے۔ اب جیسے ہی قاضی صاحب بنے تو انہوں نے فل کورٹ اس کا بینچ بنا دیا۔ اب ایکچولی تھا کیا اس میں، محسوس ایسا ہوتا تھا کہ ایک ججز کے اندر، جوڈیشری کے اندر جو جسٹس صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ان میں بھی ایک ایسا جو رجحان تھا یا یہ ٹرینڈ پایا جاتا تھا، ان کا یہ مائنڈ تھا یہ ہیئرنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی ان کے کنڈکٹ سے لگتا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بل اور ایکٹ سے جو پارلیمنٹ نے بنایا اس کو منظور کر کے اور خاص لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ بہرحال بہت ساری اس کی سماعتیں ہوئیں تو فائنلی یہ بل جو ہے یہ منظور کر لیا گیا ہے۔ ٹوٹل اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز تھے، 15 کے 15 بیٹھے، 15 میں سے 10 ججز نے یہ جو اپلیکیشنز آئی تھیں اس بل کو چیلنج کیا تھا، جنہوں نے ان کی درخواستوں کو سادہ ترین الفاظ میں یہ سمجھیں کہ ان کو خارج کر دیا گیا۔ ان کو خارج کرنے سے اب یہ بل ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہے اور اب سے یہ لاگو ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو تھوڑی سی اگر تفصیل سے ہم بات کر لیں تو آگے چل کے مزید تفصیل اس کی آئے گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں اس کی جو آؤٹ کمز تھیں ان کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل تھا، جیسے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ٹیکنیکل ہے، عام آدمی کے سمجھنے سے تھوڑا اس میں پرابلم آتا ہے۔ چلیں پہلی بات اگر ہم کریں کہ 10 نے اس کو منظور کر لیا اور 5 ججز نے اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھا۔ اب اوورآل اگر آپ اس بل کی بات کریں تو یعنی یہ جو قانون تھا، ایکٹ تھا جو چیلنج کیا گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اس کو 10 ججز نے منظور کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ خارج ہوتی ہیں، لیکن 5 نے اختلافی نوٹ لکھا۔ آگے جا کے تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ ان کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے اور الگ الگ سے سمجھانے کی یا آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو اینڈ تک جانے تک آپ مکمل اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو سومو ٹو ایک اختیار تھا چیف جسٹس کا، اس کے اوپر جب بات آئی تو اس کو 9 ججز نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جو سومو ٹو کے تحت فیصلے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے یا پہلے بھی ہوئے ہیں، ان کو اپیل کا حق ملنا چاہیے، اور 6 ججز نے اس کو ڈینائی کیا۔ یعنی اپیل کا رائٹ دینے پہ سومو ٹو کے فیصلوں کے اوپر اپیل کا رائٹ دینے کے اوپر جو ریشو رہی ججز کی وہ 9 اور 6 کی رہی۔ 10 اور 5 نے کی ریشو سے منظور ہو گیا، وہ درخواستیں خارج ہو گئیں، لیکن یہاں جب بات آئی سومو ٹو کے فیصلوں کی تو وہاں 9 اور 6 ہو گئے۔ ایک جج صاحب اس پینل سے نکل گئے۔ اس پینل کی اگر بات کریں آگے چل کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ پینل آپ سمجھیں تو سینئر پینل یعنی
چیف جسٹس قاضی صاحب کا جو پینل، یعنی جو رائے یہ رکھتے تھے قاضی صاحب کے ہم خیال کہہ لیں، دوسرے جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ تھے، تو یہ 9-6 سے رہا۔ پھر بات آ جاتی کہ ماضی کے اطلاق سے کہ کیا یہ جو اپیلوں کو حق دیا جاتا ہے، یہ جس طرح اس بل میں لکھا گیا ہے کہ ماضی سے بھی ہوگا، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں آ کر صورتحال بدل گئی، یعنی جو قاضی صاحب کے ہم خیال تھے ان کو یہاں پہ ایک قسم کا ڈیفیٹ ہوا، اور وہ ہو گئے 8 ججز نے اس میں سے یہ کہا کہ یہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، اور 7 ججز نے کہا کہ یہ ماضی سے اطلاق ہونا چاہیے۔ اب یہ 8 ججز اور 7 ججز، ان کے آگے نام بھی آئیں گے، یعنی قاضی صاحب اور ان کے ہم خیال، ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کا ماضی سے اطلاق ہونا چاہیے، انہوں نے وہ فیصلہ دیا، لیکن 8 ججز نے کہا کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یوں یہ والی شک آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح سے پاس ہوئی کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، وہاں پہ اکثریت ہو گئی، 8 کی رائے آ گئی کہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو لے کر اگر اب دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو اتنی جلدی اس کیس کی یہ تھی، یا پہلے بھی ان کو اس طرح یہ تھا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا اور جو مخصوص لوگوں کی جن کی بات کی گئی ہے، نواز شریف اور ترین جیسے لوگ، ان کو ریلیف ملے، وہ اس رائے کے حامی ہیں۔ دیگر ججز بھی اور قاضی صاحب، اور جب وہ پارلیمنٹ کو سمجھ لیا انہوں نے کہ یہ تو بالکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو تو چھیڑا ہی نہیں جا سکتا، حالانکہ جس پارلیمنٹ کی نے یہ پاس کیا ہے بذات خود وہ انڈر کوسچن ہے۔ اچھا، اب جو قاضی صاحب کے پینل کی اگر بات کریں تو اس میں قاضی صاحب خود ہیں، سردار طارق صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال صاحب، اور جسٹس حسن رضوی صاحب، اور نصرت ہلالی صاحب۔ اب یہ دیکھیں، یہ 10 ججز ہیں جنہوں نے اوورال اس بل کو منظور کیا، اور باقی 5 جو ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب، اور عائشہ ملک صاحبہ، اور محمد علی صاحب، یہ وہ جسٹس ہیں 5 جنہوں نے اس کو ڈینائی کیا، مینز کہ انہوں نے اس کے پہ اختلافی نوٹ لکھا، لیکن چونکہ 10 منظور کرنے والے تھے تو یہاں پہ اس کی منظوری ہو گئی۔ اب رائٹ آف اپیل جو ہے 184(3) کے تحت جب اس کی بات آئی تو یہاں سے کون علیحدہ ہو گئے؟ ایک جج صاحب علیحدہ ہو گئے، یعنی یحییٰ آفریدی صاحب، جو پہلے اکثریتی پینل میں تھے، یعنی 10 والے میں تھے، منظور کرنے والوں میں سے تھے، وہ یہاں پہ آ کے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ آف اپیل نہیں ہونا چاہیے۔ اوورال باقی چیزوں کو تو انہوں نے منظور کر لیا، لیکن یہاں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ آف اپیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یوں آپ یہ سمجھیں کہ پھر قاضی صاحب کے گروپ میں یا اس پینل میں یا ان کے ہم خیال کہہ لیں، اگر گروپ بندی تو ویسے اچھا لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کہ ججز میں یا سپریم کورٹ میں کوئی گروپ بندی ہے، مینز کہ ان کے ہم خیال وہ رائے رکھنے والے وہ 9 ہو گئے اور ادھر 6 ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد بات آ گئی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی، کہ کیا یہ جو قانون ہے یہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اپیل دینے کا جو رائٹ ہے یہ ماضی سے کے فیصلوں کے اوپر بھی اس کا میں رائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں آ کے اور صورتحال چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں مزید جو 3 ججز ہیں، یعنی 2 اور ججز، وہ بھی یہاں پہ اپنی اس رائے سے اختلاف کر جاتے ہیں، اور یہاں آ کے 8 اور 7 کا فیصلہ ہو گیا، یعنی 8 ججز نے کہا کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا اور 7 نے کہا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا۔ تو یوں یہاں آ کے جو ماضی سے اطلاق والی بات ہے وہ نامنظور ہو گئی۔
تو اس میں آ گئے یعنی یحییٰ صاحب تو پہلے ہی آ گئے ادھر، اب محمد علی مظہر صاحب اور حسن اظہر رضوی صاحب وہ بھی ادھر آ گئے، تو یوں یہ اب 7 ہو گئے اور 8 ہو گئے، اور قاضی صاحب کے پینل میں یا ان کے ہم خیال 7 رہ گئے، تو یوں یہاں آ کے جو قاضی صاحب کے ہم خیال تھے کم ہو گئے اور دوسری طرف زیادہ ہو گئے۔ تو ایسا لگتا ہے بظاہر جو آج ہم نے قاضی صاحب کا اضطراب بھی دیکھا، وہ تھوڑے پشیمان بھی ہوئے اور انہوں نے اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا، یعنی وہ یہ لگ رہا تھا آج فیصلہ سناتے ہوئے آخر پہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں فل کورٹ نہ ہی بناتا تو بہتر تھا۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ کچھ ججز کے اوپر جو پہلے 8 7 2 4 4 5 کی بحث چلتی رہی ہے، جس کے اوپر نون لیگ نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے، ججز کے نام لے لے کر کہ جی وہ 2 4 کا فیصلہ ہے، 7 8 کا فیصلہ ہے، تو وہاں پہ آ کے بھی جو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ اس بینچ میں پھر وہ لوگ نہ بیٹھتے، حالانکہ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو کسی ایک بات کی بہت جلدی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم کسی کو ریلیف دیں اس کو منظور کر کے۔ تو یہ جو کوشش تھی ان کی، یہ میرا خیال ہے کہ رائے گاں گئی ہے، اور اس کے اوپر وہ فل کورٹ کے اوپر جو ان کو شوق تھا، جو اضطراب تھا، میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ کمی بھی آئی ہوئے گی، اور امید ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنے اب، اور جو لائیو اس کی ہیرنگ ہے وہ بھی آئے، تو لگتا ہے کہ اگر یہاں سے تو کامیابی ہو سکتی تو پھر تو یہ دھواں دار فل کورٹ اور لائیو آتے، لیکن اب شاید مجھے لگتا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ اس میں کمی آ جائے گی، تو کیونکہ ایک بڑا ریلیف جو کسی کو دیا جانا تھا وہ ایک دفعہ رک گیا ہے، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ لوگ ان کی اپیلیں اب فائنلٹی حاصل کر چکی ہیں، وہ ان کے فیصلے فائنلٹی حاصل کر چکے ہیں، ان کی تاحیات نائلیاں اور سزائیں برقرار رہیں گی، اور وہ اب تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں کہ فل کورٹ میں دیکھیں، اب فل کورٹ کا اس کے اوپر سوال بھی ہوئے کہ فل کورٹ اگر فیصلہ کرے گی ایک، تو اس کی پھر اس کا جو اپیل ہے وہ کون سنے گا؟ اب میری آبزرویشن میں قاضی صاحب نے یہاں کچھ جو پانا چاہ رہے تھے وہ پایا تو کچھ نہیں، میرے حساب سے انہوں نے کھویا بہت کچھ ہے۔ سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے، بظاہر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہ جو قاضی صاحب کے ہم خیال تھے، اطہر من اللہ صاحب اور باقی، کہ جی انہوں نے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو بہت ہی سٹرینتھن کر دیا ہے، اس کی پارز میں اضافہ کر دیا ہے، اس کو خود مختار کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہاں سب کے پاس اختیار ہو وہاں کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا، میرے خیال میں کوئی ایسا اور ادارہ نہیں ہے جو اپنی پاورز کو، اپنے ماسٹر آف دی روسٹر کو، جیسے کہ قاضی صاحب نے اوپن ہیئرنگ میں بھی، یہ فل کورٹ بینچ میں بھی 1 2 دفعہ ان کو کہنا پڑا کہ یہ اپنے آپ کو ماسٹر آف دی روسٹر کہ میری بات کو ذرا سپریارٹی حاصل ہو، تو پھر دوسرے ججز نے کہا کہ نہیں، اب جو ماسٹر آف دی روسٹر ہے وہ پھر ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا، تو اس میں جو ہے میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ نے کچھ کھویا ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اب ایک راستہ بھی کھل گیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں مداخلت کر سکے گی، اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو بزنس آف ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ بنا سکے گی، جبکہ میری نظر میں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کا احترام کرنا چاہیے، تو پھر اداروں کو واقعی احترام کرنا چاہیے۔ آپ جیسے اب دیکھیں جو یہ پرانے پارلیمنٹرین ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو پہلے بہت جمہوری ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کی، آئین کی، قانون کی ہماری ماں ہے، اور پھر وہ خود ہی انہوں نے بڑے شوق سے
اس میں مداخلت کرائی، اور جو وہ تھے سوری صاحب اپنا سپیکر، حالانکہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے سپیکر ہیں وہ بڑی قابل احترام اور قابل عزت اور آئینی عہدہ ہے، اس کی رولنگز کو نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن انہوں نے اس کی رولنگز کو ریورٹ کرایا، اور پھر پارلیمنٹ نے یعنی اس کے بدلے میں ایک حکومت کا آپ یہ سمجھیں کہ تختہ الٹ گیا، اور ملک میں ایک بحران پیدا ہو گیا، آئینی بھی اور ویسے بھی معاشی بھی اور سب کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اداروں میں مداخلت کر کے کوئی بہتر یہ جو روش ہے یا ایک کیا کہتے ہیں پریسیڈنٹ ہے وہ سیٹ نہیں کی، اور جہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوتے تھے، چیف جسٹس صاحب، اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے تھے، وہ جو بینچ مرضی ہے بنانا چاہے جو نہیں۔ تو اب کیا ہو گیا، اب 3 ججز شامل ہو گئے، یعنی ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 ان کے نیچے جو سینئر موسٹ ہیں۔ تو کل کلاں اگر یہ ادھر ہیئرنگ کے دوران بھی سوال آیا تھا، ایک جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 3 جج بیٹھ کے بنائیں گے کہ فلاں بینچ ہوگا، فلاں کیس فلاں بینچ میں لگے گا، فلاں بینچ ہوئے گا، تو اگر انہوں نے 2 ججز نے جو چیف جسٹس کے ماتحت 2 ججز ہوں گے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آئندہ 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے کوئٹہ رجسٹری میں بیٹھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا اگر 2 ججز یہ کہہ دیں کہ آئندہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، یا کبھی بھی، تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر تو ماننا پڑے گا نا چیف جسٹس صاحب کو۔ تو اٹ مینز کہ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ اب ماسٹر آف دی روسٹر کوئی نہیں ہے، نو دیر از نو چیف جسٹس، بلکہ اب ایک 3 جسٹس کا پینل ہے جو سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرے گا، سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھے گا۔ تو میرے حساب سے یہ انسٹیٹیوشنل جو ہے بطور جوڈیشری، اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ اس میں بہتری آئے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں جب یہ چلے گا تو اب پریکٹس آگے کیا چلتی ہے۔ تو اداروں کو ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے تھا، اور ایسی پارلیمنٹ جو خود انڈر کویسچن ہے اور ایک متنازع ہے، جو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے، اور جس میں آدھی کے قریب اسمبلی نہیں ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین کو، اور اتنی بڑی ایک سب سے بڑی عدالت میں جو انہوں نے رولز کو ایک چینج کیا، اس کو اتنی اہمیت کچھ جج صاحبان دے رہے تھے کہ جتنی وہ، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا پارلیمنٹ کو اتنی دی ہو۔ تو یہ جی اس کارروائی کی اور اس فیصلے کی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس کو کس طرح لے کے قاضی صاحب چلتے ہیں۔ ابھی یہاں ایک چیز اس میں میری نظر میں بہتر ہوئی ہے، یہ جو ایک چیف جسٹس کی جگہ 3 ججز کو شامل کر لیا ہے نا، اب میرے خیال سے ایک چیز بہتر ہوئی ہے کہ ماضی میں ایک چیف جسٹس جو ہے اکیلا، وہ کوئی پریشر کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ پریشر کبھی کسی ڈکٹیٹر کا اب اگر پریشر آئے گا تو پہلا پریشر جو پہلے صرف چیف جسٹس پہ آتا ہوتا تھا، اب وہ 3 پہ آئے گا میرے حساب سے، کہ وہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو پھر چلو فل سپریم کورٹ بھی آ جائے گی اور سارا کچھ۔ تو فرسٹ جو ہے ایک پریشر جو ہے، یعنی اب جو جس طرح سے پیچھے کچھ طاقتور لوگ جا کے چیمبر میں ملتے تھے کسی ایک چیف جسٹس کو، تو پھر اب وہ 3 کو ملا کریں گے، 3 کو جو ہے وہ مینیج کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی، یہ ایک بڑی، دیکھیں یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ تو بہت لمبا چوڑا ہوئے گا، لیکن ابھی تک جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویڈیو سن لینے کے بعد آپ
اس تقریباً جو کیس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے، اس کی ہیئرنگ کے بارے میں بھی اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی۔